بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ بھی آپ ایک عبرت وہاں سے لیں. اور وہ آج وہی محل جو ہے نا وہ موجود ہے. ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے, نقشہ ہے, ٹھیک ہے. جب پاک پیغمبر علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو وہاں اس کی کنکریاں جو ہے نا وہ گری. تو ایک نشانی یہ بھی تھی کہ کیسر و کسریٰ کے محل کی کنکریاں جب ٹوٹیں گی تو پاک پیغمبر کی ولادت ہوگی. ان کو معلوم ہوا, شیطانوں کی چیخیں آئیں, ٹھیک ہے, اور نور ہی نور چھا گیا تھا. وہ پیچھے جائیں گے, اس کی بھی ہم جو ہے نا دیکھیں گے اس کو. حضرت سلمان محمدی کا بہت بڑا مقام ہے, اور میں کہتا ہوں اس سے اور بڑا کیا مقام ہو کہ جسے حسنین جیسے شہزادے جوانان جنت کے سردار نانا کہیں, اور سیدۃ نساء العالمین پیغمبر کی بیٹی اسے اپنا چچا کہا. اور پاک پیغمبر جو ہے نا جناب سلمان کو جب لوگ پکاریں گے یہ سلمان فارسی ہے, یہ فارس کا رہنے والا ہے, ہاں یہ فارسی ہے, تو یہ لسانیت یہ پہلے سے بھی آ رہی ہے. لیکن پاک پیغمبر نے جب لوگوں کی زبانوں سے یہ سنا کہ یہ سلمان فارسی, پیغمبر فرماتے نہیں اسے سلمان فارسی نہ کہو بلکہ السلمان منا اہل البیت, یہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. یعنی یہ مقام کسی صحابہ کو نہیں ملا ہے, کسی بھی صحابہ کو نہیں ملا. جتنا بھی پیغمبر کے رشتہ دار ہیں, حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی دی ہے, حضرت عائشہ جو ہے نا زوجہ ہیں, اور حضرت عمر نے اپنی بیٹی دی پاک پیغمبر کو. لیکن پیغمبر نے یہ فرق نہیں فرمایا ہے ان کے بارے میں. ٹھیک ہے وہ صحابی تھے, لیکن فرمایا کس کے لیے ہے؟ جناب سلمان محمدی کے لیے فرمایا ہے. کہا السلمان منا اہل البیت, یہ اہل سنت اور اہل تشیع تمام کی کتب میں یہ حدیث مروی ہے. کہا کہ السلمان منا اہل البیت, یہ سلمان جو ہے نا ہم اہل بیت میں سے ہیں. بہت بڑی فضیلت کے مالک ہیں, اور بہت علم المنایا والبلایا کے مالک تھے. اور ایمان کے جو 10 درجے ہیں, کہتے ہیں سلمان جو ہے نا ایمان کے 10 درجوں پہ فائز تھے, ٹھیک ہے نا. اور جناب کمبر ہیں, جناب ابوذر ہیں, باقی جو ہے نا سارے جو ہے نا ان کے ایمان کے درجے جو ہے نا کم ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے آپ کھڑے ہیں, آپ تمام کے ایمان کے درجے برابر ہیں نہیں, بلکہ آپ کے ایمان آپ کوئی 10 درجے ہیں نا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن بعض لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ ایسا ہے, یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے. کہتے ہیں کسی مومن کو کوئی مومن سب نہ کہے, کوئی برا نہ کہے, کوئی کہا کیوں؟ اسی لیے کہ ایمان کے 10 درجے ہیں. کوئی 1 درجے کا مومن ہے, کوئی 2 درجے کا ہے, کوئی 3 درجے کا ہے. جس مومن کا جتنا درجہ ہوگا اس کو جنت میں مقام بھی, اس کو اجر و ثواب بھی وہی ملے گا. تو اب مجھے حق نہیں پہنچتا. مثلا میں اگر مثلا جیسے امام نے فرمایا ہے کہ سلمان 10 درجے کا مومن ہے, سلمان کو حق نہیں ہے کہ وہ ابوذر کو کہے کہ تم 9 درجے کے مومن ہو. ابوذر 9 درجے کا مومن ہے تو پھر کمبر 8ویں درجے کا مومن ہے, تو کمبر کو حق نہیں ہے کہ وہ 8ویں درجے والے مومن کی سرزنش کرے یا اسے کم سمجھے یا کم تر سمجھے. بعض کہتے ہیں نا کہ میرے اندر میں ہی نمازی ہوں, میں ہی روزہ گار ہوں, اور میں ہی عبادت کرتا ہوں. یہ سارے تو ایسے ہی ہیں, فضول ہے. امام فرماتے نہیں, جو جس درجے کا مومن ہے اس سے نیچے والے درجے مومن کا احترام کرنا چاہیے. کہتے ہیں ایک جگہ پہ حضرت سلمان جو ہے نا بیٹھے تھے قریش کے ساتھ مسجد میں. تو جب قریش مسجد کے اندر داخل ہوئے تو جناب سلمان کو دیکھ کر ہنسنے لگے, مذاق اڑانے لگے, اور اپنے حسب و نسب کو جو ہے نا وہ بیان کرنے لگے کہ میں فلاں 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 کا بیٹا ہوں, میرا دادا فلاں تھا, میرا بابا فلاں تھا, میرا حسب و نسب ماشاءاللہ سبحان اللہ. کہتے حتی بالغ سلمان فقال له عمر ابن خطاب اخبرنی من انت. تو اسی محفل میں عمر ابن خطاب نے کہا کہ اے سلمان تو کون ہے؟
تو ذرا اپنا تعارف کرا، تو اپنا نسب بتا۔ تو کہتے ہیں من انتا ومن ابوک وما اوصلک، تیرا باپ کون ہے، تو کون ہے؟ تو جناب سلمان محمدی نے قریش کے سامنے بیٹھ کر جو تعارف کرایا ہے، سبحان اللہ، اور ہر مومن اسی تعارف کو کروائے تو میں سمجھتا ہوں پھر ایمان کی کیا ہی بات ہے۔ جناب سلمان نے جو تعارف کروایا ہے وہ کہتے ہیں انا سلمان ابن عبداللہ، میں سلمان ہوں اور اللہ کے بندے کا بیٹا ہوں۔ ظالم فہدانی عز وجل بمحمد، میں تو ایک گمراہ تھا، اللہ نے مجھے محمد کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی۔ فرمایا وَكُنْتُ عَائِلًا فَأَغْنَانِيَ اللَّهُ بِمُحَمَّدٍ، میں تو ایک فقیر آدمی تھا، مجھے اللہ نے محمد کے ذریعے بے پرواہ کر دیا۔ وَكُنْتُ مَمْلُوكًا فَأَعْتَقَنِيَ اللَّهُ بِمُحَمَّدٍ، میں تو ایک غلام بندہ تھا، محمد کے صدقے نے اللہ نے مجھے آزادی عطا فرمائی ہے۔ ھذا نسبی وھذا حسبی یا عمر، کہتے ہیں اے عمر یہ میرا حسب و نسب تو یہی ہے۔ یعنی اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک کس کی عزت ہے؟ جس کا حسب نسب ہو۔ قرآن کا فیصلہ ہے، روایات ملتی ہیں، ہر بندہ اپنے حسب و نسب پہ فخر کرتا ہے۔ اگر اچھا نسب ہے تو فخر کرنا چاہیے، حسب ہے تو فخر کرنا چاہیے اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ کے نزدیک تقویٰ، جو بندہ زیادہ متقی ہے اس کا زیادہ مقام ہے۔ باقی کافی کرامات ہیں۔ حضرت سلمان محمدی کی کہتے ہیں کہ ایک دن جناب ابوذر جو ہے نا آئے اور دیکھا کہ سلمان جو ہے نا وہ ایک ہانڈی جو ہے نا وہ بنا رہے ہیں، اور کہتے ہیں فبینہما یتحدثان اذا انقبت القدر علی وجہها علی الارض فلم یسکت من مرقها ولا ودقها حدثه شیء فعجب من ذلك ابوذر عجبا شدیدا واخذ سلمان قدر ووضعها على وجهها حالها الاول على النار ثانيا واقبلها يتحدثان، کہتے ہیں ایک دن جب حضرت ابوذر اور جناب سلمان جو ہے نا ہانڈی بنا رہے تھے دیگچے میں جو ہے نا، اور جناب ابوذر آ گئے اور آپس میں محو گفتگو ہو گئے۔ جب محو گفتگو ہوئے تو ہانڈی جو ہے نا وہ الٹ گئی۔ اب حضرت سلمان نے کیا کیا، اسی جو ہانڈی گری تھی اب اس کو اٹھایا اور اس کو دوبارہ رکھ دیا۔ تو جناب ابوذر کہتے ہیں میں نے دیکھا نہ تو اس میں سالن گرا ہے، نہ تو اس کا تیل جو ہے نا گرا ہے، نہ ہی اس کا گھی بہہ رہا ہے، ویسے کی ویسی ہانڈی جو ہے نا انہوں نے پھر دوبارہ رکھی۔ کہتے ہیں فبینہما یتحدثان اذا انقبت القدر علی وجہها فلم یسکت منها شیء من مرقها ودقها فقال فخرج ابوذر وهو مذعور من عند سليمان فبينما هو متفكر اذا لقى امير المؤمنين على الباب فقص عليه القصه فقال امير يا ابوذر ان سليمان لو حدثك بما يعلم لو لقلت رحم الله قاتل سلمان یا ابوذر ان سلمان باب اللہ فی الارض من عرفه کان مؤمنا ومن انکرہ کان کافرا وان سلمان منا اہل البیت۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جناب ابوذر نے جب یہ منظر دیکھا ہے نا کہ وہی ہانڈی میں نہ تو کچھ گرا ہے نہ کچھ، کہتے ہیں تعجب سے جو ہے نا وہ بھاگے، کیونکہ وہ 10ویں درجے کے مومن نہیں تھے، ان کا ایمان کا درجہ کم تھا، سلمان کی معرفت انہیں پوری نہیں تھی۔ کہتے ہیں دوڑے ہیں فکر کرتے ہوئے اور یہ سوچتے ہوئے، آگے دیکھتے ہیں امیر المومنین دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور جناب امیر المومنین سے آ کر کہتے ہیں یا امیر المومنین میں نے تو یہ قصہ دیکھا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں سلمان کی معرفت نہیں ہے، ہاں سلمان کی معرفت نہیں ہے، اگر تمہیں سلمان کی معرفت ہو تو فرماتے ہیں اگر تمہیں لو حدثک بما یعلم، ہاں فرمایا کہ تمہیں سلمان کی معرفت نہیں ہے، اگر سلمان جو کچھ سلمان کو پتہ ہے، جو کچھ سلمان کو علم ہے، اللہ نے اس نے اللہ کے رسول سے علم حاصل کیا ہے، اگر وہ تم جان لو تو تم سلمان کو قتل کر دو، اتنا علم ہے حضرت سلمان کے پاس۔ فرمایا یا ابوذر ان سلمان باب اللہ فی الارض، یہ اللہ کا دروازہ ہے، یہ اللہ یہیں سے ملے گا۔ امیر المومنین جو خود باب اللہ ہیں، باب مدینۃ العلم ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ سلمان
اللہ کا زمین میں دروازہ ہے، من عرفہ کان مؤمنا، جس کو سلیمان کی معرفت عطا ہو گئی وہ بندہ مومن ہو جاتا ہے، ومن انکرہ کان کافرا، اور جس نے سلمان کی معرفت سے انکار کیا وہ کافر ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ سُلَيْمَانَ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ، یہ سلمان ہم اہل بیت میں سے، جسے اہل بیت کی سنت جو ہے نا رسول دے یا اس کا وسیع دے، اسے سلمان محمدی کہتے ہیں۔ جناب سلمان محمدی کی خوشنودی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ كرامات محلى بكرامات، اليوم تنقذ لفظ الدعوة القاءات، ودخل باستعداد ملبى، فدخلت لك استعداد طالب أو استعداد يلا بالصورة بدك صورة كمان شباب. تعال يلا.